بدکاریوں کی جتنی بھی محافل ہیں ان تمام محافل کی زینت آج میری قوم کا جوان ہے. آپ تائید کریں گے؟ میری قوم کا جوان قوم مسلم کو دیکھوں تو شراب کے اڈوں کی زینت میری قوم کا جوان ہے, جھوٹ کی محافل کی زینت میری قوم کا جوان ہے, فریب کاری کی محافل کی زینت میری قوم کا جوان ہے. آپ دیکھتے چلیں, آج سوشل میڈیا کا دور ہے, الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے. آپ کو ہر آئے دن کہیں نہ کہیں سے یہ خبر سننے کو ضرور ملے گی کہ فلاں جگہ پر فلاں شہر میں میری قوم کا جوان یہ کام کرتا ہوا پکڑا گیا. بتاؤ, جب اتنے بدکاریاں کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کبھی بھی سورج کو نہیں کہتا کہ اس بندے کے آنگن میں روشنی نہ دینا, کبھی چاند سے نہیں کہتا کہ اس بندے کے آنگن میں چاندنی نہ دینا. اب ذرا توجہ میری طرف ہو تو بتائیں, اللہ رب العزت کا کرم دیکھیں, ان علماء مشائخ اور ان سادات کرام کی دعاؤں کا صدقہ کہ رب تبارک و تعالی اتنا کچھ ہمارا دیکھنے کے باوجود پھر بھی اللہ کا کرم اتنا ہے کہ رب تبارک و تعالی کبھی بھی سورج کو نہیں کہتا کہ نہ جانا کبھی اس کے آنگن میں. حال یہ ہے, اگر آپ دیکھیں کیا ہم اس لائق ہے کہ اللہ رب العزت کا اتنا بنایا ہوا یہ خوبصورت سورج یہ کبھی ہمارے آنگن میں روشنی دیتا, کبھی چاند کی میٹھی چاندنی آتی؟ کیا ہم اس لائق تھے کہ آسمان کا شامیانہ ہمارے لیے سجایا جاتا؟ کیا ہم اس لائق تھے کہ زمین کا بچھونا ہمارے لیے بچھایا جاتا؟ کیا ہم اس لائق تھے کہ یہ کشمیر کی خوبصورتی یہ آب و ہوا ہمارے لیے ہوتی؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. قائد اہل سنت حضور قبلہ سید تشریف رکھیں, تشریف اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں. علماء کھڑے ہو گئے, آپ تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ, بیٹھ جائیے. آپ تمام ہی بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ, بیٹھ جائیں. علماء سے میری گزارش ہے آپ تشریف رکھیں. درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا ایمان والو توجہ کرنا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ ہم اس لائق تھے کہ یہ آسمان کا شامیانہ ہمارے لیے ہوتا؟ کیا ہم اس لائق تھے کہ زمین کا بچھونا ہمارے لیے بچھایا جاتا؟ کیا ہم اس لائق تھے کہ آپ جناب بالا پنچ کی جب سرزمین پر آپ گھومیں گے تو آپ کو کتنی خوبصورت وادیاں نظر آئے گی؟ یہ سب کیا ہے کہ اللہ رب العزت پہاڑوں سے تازی آب و ہوا اور پانی کے جسم ہمارے لیے, یہ درختوں سے تازہ فروٹ ہمارے لیے, یہ آب و ہوا ہمارے لیے, آسمان سے رحم و کرم کی بارش یہ ہمارے لیے, یہ تازہ جناب والا زمین سے گھیوں اور دھان یہ ہمارے لیے. اگر آپ توجہ فرمائیں گے, حال ہمارا ایسا نہیں ہے کہ ہمیں رب تبارک و تعالی آسمان سے رحم و کرم کی بارش عطا کرے. حال ہمارا یہ نہیں ہے کہ درختوں سے تازہ فروٹ ہمارے لیے ہوں. حال ہمارا یہ نہیں ہے کہ پہاڑوں سے جھرنے اور تازی ہوا آکسیجن ہمارے لیے ہو. یہ وجہ کیا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس شہر میں, جس قصبے میں, جس علاقے میں, جس محلے میں, جس شہر میں تو رہتا ہے وہاں پر کچھ ایسے علماء بھی رہتے ہیں, ایسے مشائخ بھی رہتے ہیں, ایسے سادات کرام بھی رہتے ہیں کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر رب کی بارگاہ میں عبادت اور عیادت کرتے ہیں, نماز تہجد ادا کرتے ہیں, سجدے میں رو رو کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ادھر ان کی زبان سے خدا کا نام نکلتا ہے اور ادھر اللہ کی نسلوں کے کھانے کا انتظام فرما دیتا ہے. بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. ادھر ان کی زبانوں سے خدا کا نام نکلتا ہے, ادھر خدا تیری میری نسل کے کھانے کا انتظام فرما دیتا ہے. جب ان لوگوں کا اتنا کرم ہے, ان کی دعاؤں میں اتنا اثر ہے, تو ایمان سے بتاؤ حسین کی دعا میں کتنا اثر ہوگا. کیا بات. واقعہ کربلا آپ نے صبح سے ابھی تک سنا بھی ہوگا اور 1400 سال سے علماء سے سنتے بھی آ رہے ہیں. اگر وہ داستان سنائی جائے تو وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے, میرے بعد آپ نے ایک لمبا چوڑا خطاب سننا ہے. میں کب مائک چھوڑ دوں گا یہ آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میدان کرب و بلا کی جنگ جو یزید پلید کے ساتھ ہوئی,
آج بڑے تڑلے سے لوگ کہتے ہیں, کل علامہ بشارت صاحب ساتھرا میں کہہ رہے تھے کہ آج بڑی آسانی سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے 2 شہزادوں کی ہے. مفتی نثار صاحب سے ملا, کس کی جنگ ہے؟ 2 شہزادوں کی جنگ ہے. کبھی پڑھا ہے حسین کو؟ کبھی دیکھا ہے حسین کو؟ کبھی سنا ہے حسین کو؟ 10 محرم کی رات امر آیا خیمہ حسین میں, حسین راستے 2 ہی ہیں, راستے 2 ہیں, یا تو یزید کی بیعت کر لو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. حسین فرماتے عمر 1 رات کی مہلت دے دے, صبح فیصلہ ہو جائے گا کیا ہونا ہے. باہر نکلا, حضرت عباس آئے, کہ بھائی جان میں جانتا ہوں کہ آپ نے صبح کیا فیصلہ دینا ہے, مجھے پتا ہے کہ آپ نے شہادت کو اپنے گلے لگانا ہے, لیکن بھائی کیا ہوا, آپ نے رات کا موقع کیوں مانگا؟ جو حسین کو اور یزید کو ایک جیسا شہزادہ کہتے, سنیے کہاں یزید پلیت شرابی اور کہاں سجدے میں سر کٹانے والا حسین. حسین کہتے ہیں عباس تو اچھے سے جانتا ہے میری نیت میں کوئی کمی نہیں ہے, میں نے شہادت کو ہی اپنے گلے سے لگانا ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری رات ہے, یہ میری زندگی کی آخری رات ہے. عباس دل چاہتا ہے کہ رات کو جی بھر کے سجدے میں اپنے رب کو راضی نہ کر لوں, جی بھر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لوں سجدے کی حالت میں, ورنہ ضرورت کیا تھی حسین کو؟ دنیا میں اللہ کے حبیب نے بشارت نہیں دے دی میرے بیٹے حسن و حسین صرف جنتی نہیں, جنتی جوانوں کے سردار ہیں, تو کیا ضرورت پڑی تھی؟ کاہے کا شہزادہ؟ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو ناسبی نما لوگ آج نذرانے تو سنیوں کے اسٹیجوں سے لیتے ہیں, سنی عوام سے لیتے ہیں اور عقیدہ غیروں کو بیان کرتے ہیں. آؤ میں آپ کو بتاؤں, شہزادہ یزید بھی ہے, شہزادہ امام حسین بھی ہے, لیکن ان 2 شہزادوں میں فرق کیا ہے؟ ایک طرف کا شہزادہ دیکھیں تو شرابی وہ ہے, جواری وہ ہے, جھوٹ